میں نے آج سے 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ زرداری صاحب جو پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک تھریٹ ثابت ہو رہے ہیں، جو کہ آج بالکل صحیح ثابت ہوا ہے۔ عوام سراپا احتجاج نہیں ہے، ان کو اشتعال دلوایا جا رہا ہے کہ چونکہ ان کو مارچ آتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ مارچ میں ہماری ایک ایبسولوٹ میجورٹی سینٹ میں ہوگی۔ حکومت کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اقتدار کے ساتھ چند پارٹیاں ہیں۔ ایک ڈینگی نے ان کو تنگ کیا، دوسرا عمران خان ان کو تنگ کر۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایسی لیڈرشپ کی، ایسی قیادت کی جو لوگوں کے دکھوں کو سمجھے۔ One thing I tell you, opposition is all alone. Is all alone. ویلکم ٹو سیاست منائیں۔ آپ نے ہمارے مونٹاج میں دیکھا ہمارے ملک کی کئی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو، اور آپ نے اس بات کا بھی جائزہ لے لیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں سیاست کا مطلب ذاتیات ہے، سیاست کا مطلب ایک مرض کو مذاق بنانا ہے، سیاست کا مطلب لسانیت ہے، سیاست کا مطلب اسٹریٹ گینگسٹرز ہیں، سیاست کا مطلب رائٹس ہیں، تو کبھی سیاست کا مطلب مارچز ہیں۔ اور مارچز سے مارچ کا مہینہ، بیویئر دی آئیڈز آف مارچ، شیکسپیئر کی ایک لائن ہے ایک پلے میں جو کہ پاکستان کے اندر بار بار سچ ثابت ہوئی ہے۔ مارچ کے اندر کافی تبادلے آتے ہیں، مارچ کی وجہ سے مارچ کا ہمارا مہینہ ہماری تاریخ میں کافی ایڈونچرس رہا ہے۔ 23 مارچ کو 1957 میں ہم نے اپنی فرام اے ڈومینین ٹو اے ریپبلک ہم ٹرانسفارم ہوئے تھے۔ ایکچوئل انڈیپینڈنس ہماری 57 میں اس ڈیٹ کے بعد سمجھی جاتی ہے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ایک تبادلہ ہو رہا ہے پی ایم ایل این، جو کہ ایک لون اپوزیشن فورس سمجھی جا رہی ہے، بائی چوائس اور بائی ڈیزائن ایک لون اپوزیشن فورس ہے۔ اس میں اور باقی ساری سیاسی جماعتوں میں ایک تبادلہ ہو رہا ہے جس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ پریزرو نہیں ہے۔ پہلا فائر فردوس عاشق اوان صاحبہ کی طرف سے، جنہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جمہوری عمل کے لیے ڈینگی وائرس ہے۔ یہ وہی ڈینگی وائرس ہے جس سے ہر دن درجنوں لوگ جو ہیں ان کی جان ضائع ہو رہی ہے، لیکن فردوس عاشق اوان صاحبہ وفاقی انفارمیشن منسٹر نے یہ صحیح سمجھا کہ جی سیاست کر لیتے ہیں تھوڑی سی اس چیز کے نام پہ، تو کیا ہے، کافی ایک ہپ سی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ پھر گیلانی صاحب نے روایت سے ہٹتے ہوئے، کیونکہ وہ نارملی ان کنٹروورسیز میں اترتے نہیں ہیں لیکن فی الحال اترے ہوئے ہیں، انہوں نے پہلے تو دھمکی دی کہ میں چیلنج کرتا ہوں پی ایم ایل این کو کہ وہ مجھے میرے خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ لائیں۔ یہ چیلنج انہوں نے جان بوجھ کے اس لیے دیا، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس نمبرز نہیں ہیں اس ووٹ کو لانے کے لیے۔ اس کے بعد گیلانی صاحب نے کہا کہ پی ایم ایل این کو 2 مسائل درپیش ہیں، ایک ڈینگی کا مچھر اور ایک عمران خان۔ یہ پھر سے ڈینگی جو ہے وہ ایک مذاق بن گیا، ڈینگی جو ہے وہ ایک سیاسی ٹول بن گیا۔ پھر نواز شریف صاحب انہوں نے یہ صحیح سمجھا کہ جی دہشت گردی سے ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں زرداری صاحب کو۔ فرمایا انہوں نے کہ زرداری نیٹ ورک جو ہیں وہ حقانی نیٹ ورک سے زیادہ ڈینجرس ہیں، وہ حقانی نیٹ ورک سے زیادہ خطرناک ہیں ملک کے لیے۔ نواز شریف صاحب نے یہ بھی ایک پولیٹیکل پن بڑا ویٹ کے ساتھ فرمایا، لیکن پھر وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر حقیقت میں جہادی تنظیمیں جو ہم نے جان بوجھ کے بنائی غلطی کر دی، لوگ ہمارے مرتے ہیں، مسجدوں پہ وہ حملے کرتے ہیں، درگاہوں پہ وہ حملے کرتے ہیں، عورتوں کے اسکولوں پہ وہ حملے کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اگر آپ واقعی میں سنجیدگی سے یہ سوچتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب سے کم خطرناک ہیں، تو پھر کافی عجیب سا ہمیں لگے گا خیال ایک اپوزیشن پارٹی کی طرف سے۔ آپ یا تو ان کے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہیں یا آپ واقعی میں زرداری صاحب کو دہشت گرد سے بدتر سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھ نہیں سکتے سنجیدگی کے ساتھ، لہٰذا اس طرح کی سیاست بھی پاکستان میں ہی آپ کو ملتی ہے۔ چودھری نثار صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب جو کہ واقعی میں تھوڑی سے زیادہ لوگ آنے لگے ہیں ان کے جلسوں میں، فیصل آباد کا جلسہ تھا آج جس کے اندر کافی سارے لوگ آئے تھے، پاور رائٹس کی کیمپین کو انہوں نے ہائی جیک کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ چودھری نثار صاحب نے کہا یہ عمران خان جو ہیں انقلاب خان، یہ کچھ زیادہ ہی وونٹ اماؤنٹ ٹو مچ۔ پی ایم ایل نون کی اسٹریٹجی پہ آج بات کریں گے۔ یہ کور دینے کی ضرورت اس لیے تھی، اس لیے کہ وہ اسٹریٹجی تھوڑی سی مشکلات کا اس طرح شکار ہے کہ ہر طرف سے ان کی طرف وربل جوسلنگ تو ہو ہی رہی ہے، لیکن پی ایم ایل این کی کلیئرلی الیکشن اسٹریٹجی جو ہے وہ اس وقت کافی ٹربلڈ ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے اگلے الیکشن میں، پی ایم ایل کیو نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے اگلے الیکشن میں، ایم کیو ایم نے حکومت واپس جوائن کرنے کے بعد اس بات کو اناؤنس ہی کر لیا ہے یا ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے اگلے الیکشن میں۔ تو جتنے بھی اسٹرانگ ہو پنجاب میں پی ایم ایل این کی جماعت، عمران خان صاحب ان کے ساتھ جو بھی کر سکیں یا نہ کر سکیں، باقی جماعتیں بھی جب یکجا ہو کے ان کے خلاف کھڑی ہوں گی تو ان کا سیاسی مستقبل کہاں ہے، کتنا ہے، سینٹرل پنجاب میں ہی محدود ہے، وہاں پہ بھی اربن پنجاب میں ہی محدود ہے، یہ ایک سوال رہے گا جو مارچ کے بعد سینٹ الیکشنز کے بعد ہی آنسر ہو سکے گا۔ ہمارے آج مہمان ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ایم ایل نون کے اور ڈیپیوٹی پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں سینٹ میں پی ایم ایل نواز کے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، شکریہ آپ نے ہمارے لیے اس وقت ٹائم نکالا۔ سر پہلے سوال یہ کہ آپ کی جو پارٹی پالیسی رہی کہ اے پی سی کا جب زمانہ آیا تو سب ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے آپ جا کے اس کے اندر بیٹھ گئے، نواز شریف صاحب
سوال جواب کیے انہوں نے شجرا پاسا سے، لیکن جا کے بیٹھ گئے ایک فورم پہ جا کے بیٹھ گئے جہاں پہ آپ کی پارٹی کی کچھ ہارڈ لائنرز ان کو جانے سے منع کر رہے تھے. لیکن اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے اپنا نیریٹو چینج کیا، فوراً ہی بعد پاور رائٹس کو آپ لوگ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیول کیا، اور کچھ علاقوں میں تو خطرناک طریقے سے بھی فیول ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا. گورنمنٹ کے بلڈنگز کے اوپر اٹیکس ہوئے، اس کی پھر تھوڑی دیر بعد پی ایم ایل نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بیان آ گیا کہ جی آپ چیزوں کو ڈسٹروائے نہ کریں. تو مشاہد اللہ خان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب سیاست کا اب وہ والا چیپٹر آ گیا ہے کہ جس کے اندر دنگا فساد اینڈ اسٹریٹ پالیٹکس بیفور مارچ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت کو جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک یہ آپ نے بات کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یا بلکہ پہلے اے پی سی کی جو آپ نے بات کی کہ ہم وہاں پہ کیوں جا کے بیٹھے، بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف کا ایک نیشنل کریکٹر جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی کوئی قومی مسئلہ ہوا تو انہوں نے اپنی انا جو ہے اس کو کبھی بھی آڑے نہیں آنے دیا، اور وہ انہوں نے پورے ملک کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور جو اے پی سی تھی وہ اس وقت جو بھی حالات تھے امریکہ کے حوالے سے یا ان کی دھمکیوں کے حوالے سے، تو اس وقت اپنی سیاسی جماعت اور سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کے ہم لوگ چلے گئے تھے. ہم نہیں جانا چاہتے تھے، ہمیں نہیں بیٹھنا چاہتے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو معاہدے کر کے توڑ دیں، جو عہد کر کے بدعہدی کریں، جو وعدے کر کے اور معاہدے کر کے یہ کہیں کہ یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے. ان کے ساتھ کوئی بھی بیٹھنا نہیں چاہتا، لیکن یہ کچھ کمپلشنز ہوتی ہیں، کچھ عوامی مسائل، ایسے قومی مسائل آ جاتے ہیں، تو اس وقت ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کے ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے. وہ ہم بڑے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. دوسری بات جہاں تک ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت جان بوجھ کے کر رہی ہے، اور خاص طور سے پنجاب کو اس لیے بھی وہ انتقام کا نشانہ ہمیشہ سے بناتے رہے، اب بھی بنا رہے ہیں، اور وہاں کی انہوں نے انڈسٹری کو تباہ کر دیا لوڈ شیڈنگ کر کے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں اس پہ قابو پا لیا. 24 گھنٹے پہ قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی یہ کام کیا جا سکتا تھا، اور یہ جو بہت سارے لوگ بنگلہ دیش چلے گئے، ملیشیا چلے گئے، اس ملک کو چھوڑ کے انڈسٹریلسٹ اور انڈسٹریز بند ہو گئی، اس سب کی ذمہ دار حکومت ہے نا. یہ پہلے کام کیوں نہیں کیا تھا؟ تو ہم ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، اور ہم نے ظاہر ہے توڑ پھوڑ سے لوگوں کو روکا ہے، اس لیے کہ ہم ایک جمہوری اور پورا من جماعت ہیں. اور ابھی آپ نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جماعتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن اس میں پی ایم ایل این کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. کیونکہ آپ کا پی ایم ایل این میں اثر و رسوخ اتنا ہے نہیں کراچی میں. سر معذرت قطع کلامی کی، پاور رائٹس کے اوپر آپ کی اس کی ہینڈلنگ کے اوپر وائلنس کے خلاف بولنا، جبکہ وائلنس کافی ہو چکی تھی، اس کے اوپر بھی آئیں گے، لیکن پہلے یہ اے پی سی اور پاور رائٹس کے ساتھ آپ کا جانا، یا یہ جو آپ نے سٹ ان کری اب پارلیمان کے سامنے جس کے اندر چودھری نثار صاحب نے کافی ساری سٹیٹمنٹس دی ہیں، سر اس کے اوپر اگر آئیں تو یہ تھوڑی سیاسی موقع پرستی نہیں ہوئی آپ کی طرف سے کہ جب سیسا پلائی دیوار والا نیریٹو سنانے کا ٹائم آیا ملک کو تو آپ اے پی سی چلے گئے، اور 3-4 دن بعد جب دنگا فساد کا ٹائم آیا اور پنجاب کی اسٹریٹ پالیٹکس کا ٹائم آیا تو آپ اس میں شامل ہو گئے؟ یہ تھوڑی سی اپرچونزم نہیں تھی پالیٹکس کی؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ آپ نے ایک سویپنگ سی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ کراچی میں ہمارا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. یہ بالکل حقیقت سے برعکس ہے. یہ بات مطلب یہ درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ ہم نے 97 میں ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس کو کراچی میں ہرایا، قومی اسمبلی کی بھی سیٹوں پہ اور صوبائی اسمبلی کی بھی سیٹوں پہ. 93 میں ایم کیو ایم نے حصہ نہیں لیا تھا، ہم نے اس وقت 6 نشستیں وہاں سے لی تھی. 90 میں بھی ہم نے لی ہیں، اور 97 میں 16 لاکھ ووٹ لیے ہم نے سندھ سے. تو یہاں یہ ضرور ہے کہ کراچی میں ہم نے بندوق نہیں اٹھائی. ہمیں بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ووٹ بینک ہے ہمارا، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا اور ہم نے اپنا سیاسی نقصان برداشت کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں خود 2 الیکشن لڑ چکا ہوں، اور یہ والا الیکشن میں یعنی ثابت کر سکتا ہوں اب بھی کہ میں جیتا تھا، مجھے جان بوجھ کر ہروایا گیا تھا. بہرحال یہ پرانی باتیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب ہم نے جو دھرنا دیا ہے یہ دنگا فساد کی سیاست ہے. یہ دنگا فساد کی سیاست نہیں ہے، یہ پرامن جمہوری جدوجہد ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے
اور ہماری پارٹی نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کی ہے. آپ پارلیمنٹرین کے اس دھرنے کو یا احتجاج کو دنگا فساد کہتے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں اس کو بالکل نہیں کہہ رہا, وہاں پہ کچھ بھی اس طرح نہیں تھا. میں فیصل آباد کے اندر جو رائٹس ہوئے, جو پنجاب کے اور شہروں میں جو پاور رائٹس ہوئے, وابڈا کے آفیسز رینسیک ہوئے, پولیس والوں کی پٹائی لگائی گئی, پورے پولیس کے تھانے جلا دیے گئے, میں اس کو دنگا فساد کہہ رہا ہوں. اور میں اشارہ اس طرف کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی طرف سے اتنی سپورٹ نہیں ہوتی اسی ہفتے کی چند دنوں کی صبح میں, جو کہ آپ نے بعد میں جا کے ریٹریکشن پیش کی کہ بھائی یہ تو ذرا آپے سے باہر ہو رہا ہے معاملہ, اگر اتنی منظم سپورٹ نہیں ہوتی یا آپ کا جو پارٹی کا انتظامی ڈھانچہ ہے وہ اس رائٹ کے اندر ساتھ نہیں دے رہا ہوتا لوگوں کا, بھلے وہ ایک نان وائلنٹ حد تک ساتھ نہ دے رہا ہوتا, تو یہ ایسکلیٹ اتنا ہو نہیں سکتا تھا معاملہ. لہٰذا آپ لوگ تھوڑے سے تو لائبل ہیں کہ جو آپ نے ایک فریم ورک اپنایا ایک رائٹ کا, جو یہ پاور رائٹس کے تھے, اس سے پھر سچویشن گاٹ آؤٹ آف ہینڈ. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ آپ لوگوں نے آرڈر دیا کہ ان جگہوں کو جلا دو اور توڑ پھوڑ کرو, لیکن سر آپ لوگوں نے رائٹ آرگنائز کرنے کی کوشش تو ضرور کی تھی, جس کے بعد معاملہ آپ پہ سے باہر ہوا. نہیں, یہ بھی بات میرا خیال حقیقت کے برخلاف ہے. دیکھیں, کوئی بھی اپنی حکومت کے خلاف رائٹس نہیں کراتا. پنجاب میں ہماری حکومت ہے, ہاں آپ جو اصل بات ہے وہ کریں کہ ہم نے ان رائٹس کو کنٹرول کیا ہے. یہ تو ایک عوام کی ایک عوام اتنے تل ملا گئے تھے, اتنے پریشان ہو چکے تھے کہ جب 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی تو لوگ تو ڈنڈے سوٹے لے کے نکل آئے تھے. تو وہ ہمارے سے پوچھ کے یہ ہم نے کوئی کال تو نہیں دی تھی ان کو, اگر دی تھی تو آپ بتا دیں. لیکن ہم نے تو یہ کیا کہ ہم نے ان سے یکجہتی کا اظہار کر کے ہم نے تو اپیل کی ہے, اور وہ ہماری اپیل کامیاب گئی ہے کہ وہاں پہ توڑ پھوڑ جو ہے اچانک نکل کے بہت سارے, پرویز مشرف کے بھی دور میں کچھ معاملات ایسے ہوئے تھے جس میں لوگ نکلے تھے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی. ماضی میں بے شمار مثالیں ہیں, لیکن اس کو اس طرح سے کہہ دینا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت کے برخلاف ہے کہ ایک پارٹی جو پنجاب میں حکومت میں ہے وہ اپنے خلاف رائٹس کرائے گی, اور جب کہ ہم نے اسے کنٹرول کیا تو اس کی تحسین ہونی چاہیے, میرا خیال ہے آپ کی طرف سے بھی, اور لوگوں نے کی ہے. مشاہد خان صاحب, ٹھیک, آپ اس بات کو ڈیفینڈ کیجئے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے وائلنس پرووک کی, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو غصہ آلریڈی تھا, انہوں نے جب سنا کہ پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ان کے ساتھ ہے, ان کے اعلانات, آپ کے اعلانات ان کے ساتھ ہیں, تو طاقت تو ملی سر. اور پھر جب آپ کی طرف سے جب آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ نے جب کریکشن یا کلیریفیکیشن دی کہ بھائی یہ توڑ پھوڑ نہ کریں, پرامن احتجاج کریں, اس کے بعد ضرور معاملات تھم گئے. لیکن جو بیچ کا ایک 8-9 گھنٹے کا وقت تھا, جی دیکھیں معیز, اعلان ہم نے جیسے ہی کیا, آپ دیکھیں یہ ذرا تھوڑا سا ریکال کریں کہ کس وقت ہنگامے ہوئے اور کس وقت رکے. ہم نے جیسے ہی اعلان کیا, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, سب رک گیا تھا, اور ہم نے کہا کہ یہ توڑ پھوڑ اس ملک کے حق میں نہیں ہے. اور ہمیشہ سے ہم واحد پارٹی ہیں جو نان ملیٹنٹ پارٹی ہیں, ہم پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, پرویز مشرف کے پورے دور میں ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی توڑ پھوڑ کی سیاست نہیں کی. ہمارا تو ماضی ہے ایک باقاعدہ, لیکن تو اس طرح کا الزام ہم پہ تو لگ ہی نہیں سکتا. نہیں سر, میں پھر سے ریپیٹ کروں گا, کروڑوں روپے کا وابڈا کو نقصان ہوا, کروڑوں روپے کا پولیس کے محکمے کو نقصان ہوا. یہ جو لوگ ڈنڈے لے کے سگنلز توڑ رہے تھے, ان کو صحیح ہے ہماری غلطی ہے, ہماری ملک کی غلطی ہے, ہمارے ٹیکس سسٹم کی غلطی ہے کہ یہ سمجھا نہیں سکے, ہم یہ تعلیم نہیں دے سکے کہ یہ آپ کا پیسہ ہے جس کو آپ جلانے جا رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, سب ملوث ہیں اس غلطی میں, لیکن آپ لوگوں کی بھی تو فریم سپورٹ تھی سر. ان کے پاس جھنڈے اگر تھے تو پی ایم ایل این کے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے ان کو کلیئر کال آرڈر دیا تھا, لیکن وہاں پہ سیاسی جماعت ہی آپ کی ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں آپ نے سپورٹ کیا تو دنگا فساد بند ہو گیا. سر تو یعنی کہ بند ہو گیا نا, لیکن اس کا ذمہ دار تو فیڈرل گورنمنٹ تھی نا, جس کے پاس پانی اور بجلی کی پوری پالیسی ہے. تھوڑی بہت ذمہ دار ضرور تھی سر, لیکن مشتعل لوگوں کو روکنے کا فرض سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے بعد آپ ہی کا بنتا ہے. اور کیونکہ آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ناکام ہے, ہم نے تو کر دیا نا بھائی, لیکن اشتعال کن لوگوں نے دلایا تھا؟ انہی لوگوں نے دلایا نا جنہوں نے ایک دن کے اندر بجلی فراہم کر دی. تو پہلے کیوں نہیں کی تھی؟ سر اگر ایندھن انہوں نے ڈالا تھا تو ماچس ضرور آپ لوگوں نے ہی جلائی تھی. شاید ہم نے کبھی بھی نہیں ایسا
نہیں میں یہ آپ کی اس بات کو کوئی بھی بائے نہیں کرے گا کیونکہ ہماری ایک ہسٹری ہے اور اس ہسٹری میں اس طرح کی کوئی بات نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ جان بوجھ کے وائلنس آپ نے پرووک کی, لیکن اس غصے کا استعمال تو آپ لوگ ضرور ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں نا سر. یہ آپ نے پھر اس کے بعد بھی ایک اعلان آیا آپ کی قائد کی طرف سے طور پہ, جی پرامن طور پہ, لیکن استعمال تو ضرور کرنا چاہتے ہیں نا. یو وانٹ ٹو یوز دس فیول ٹو فیول دا فائر دیٹ از یور پالیٹکس دیٹ از گوئنگ ٹو گو ٹوورڈز دی نیکسٹ الیکشن. مجھے ایک بات بتائیں کہ جب پارلیمنٹ کے اندر فیصلے نہیں ہوں گے تو چوائس کیا رہ جاتی ہے؟ پارلیمنٹ کی قراردادوں کو آپ بے توقیر کریں, پارلیمنٹ کی قراردادوں کو بے توقیر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ مذاق اڑائیں, بلکہ آپ یہ کہیں کہ جناب آپ ڈرون حملے کرتے رہیں, ہم احتجاج کرتے رہیں گے. یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے, دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب بھی کوئی معاہدہ, صرف ہمارے سے نہیں ہے, مجھے ان کی اتحادی جماعتیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں موجودہ حکومت کے بارے میں, کہ جو اتحاد ہوتا ہے ان کا ہر چوتھے دن کیوں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر یہ کیوں ان کو لالی پاپ دے کے مناتے ہیں. لیکن سر وہ لالی پاپ دے کے منا تو پاتے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب, آپ لوگ تو نہاری پائے کھلا کے نہیں منا پاتے سر. آپ بالکل تنہا کھڑے ہیں اپوزیشن میں اس وقت. آپ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ آپ کو ساری ڈس اپوائنٹمنٹ آپ لوگوں کی ہی طرف ہے سیاسی مفاہمت کے میدان میں, چاہے وہ لالی پاپ سے دی گئی ہو, وزارتوں سے دی گئی ہو, اسٹرینتھ آف شولڈر سے دی گئی ہو, یا پولیٹیکل پیٹرنیج سے دی گئی ہو. اس وقت آپ اس پوری چیز کو ہار رہے ہیں, اکیلے کھڑے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے کس طریقے, آپ کس کو سیاسی تنہائی کہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, کل جو دھرنا ہوا اس میں کیا صرف ہماری پارٹی موجود تھی سر؟ آپ کے ساتھ جے یو آئی نہیں تھی؟ جے یو آئی تھی تو صحیح, لیکن آج صبح کی ہیڈ لائن آ گئی سر کہ وہ پی 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 کے ساتھ لڑیں گے الیکشن ان کے ساتھ مل کے, تو وہ تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو پھر آپ چھوڑ دینا سر, وہ سٹانس لیں گے تو وہ تو دن. میرا خیال ہے آپ سوال نہیں کر رہے, آپ مجھ سے بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں, جبکہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ کل آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی تھی, کل قبائلی ایم این ایز وہاں پہ موجود تھے, کل مسلم لیگ ہم خیال وہاں پہ موجود تھی, اور قاف لیگ کے بھی کئی ایم این ایز وہاں پہ موجود تھے. اس کے بعد بھی اگر آپ سیاسی تنہائی کہتے ہیں تو کہتے رہیں. اچھا میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, سیاسی تنہائی پتہ کیا ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ عوام نہ ہوں. ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں جلسے سندھ میں, نواب شاہ میں دیکھ رہے ہیں جہاں کے زرداری صاحب رہنے والے ہیں, میاں صاحب نے جو جلسے کیے ہیں سندھ کے اندر, کیا سیاسی تنہائی کا شکار جماعت جو ہوتی ہے وہ اس طرح کے جلسے کوئی اور جماعت کر کے دکھا دینا؟ جس کے ساتھ عوام ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتی. اور پھر بات یہ ہے کہ یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں یہ عوام کے مفادات کے لیے نہیں اکٹھے ہوئے, یہ سیلاب زدگان کے آنسو پوچھنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے, یہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے, یہ لوڈ شیڈنگ کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے, یہ لوگ اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, یہ کرپشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور اگر اس کو آپ اتحاد کہتے ہیں, اگر اس وجہ سے ہماری سیاسی تنہائی ہے تو ہمیں منظور ہے, آپ فکر نہ کریں اس کی, الیکشنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون تنہا ہے. بات بار بار کاٹ رہا ہوں سر, میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کی سیاسی تنہائی عوام سے ڈسکنیکٹ کی وجہ سے ہے. میں سیاسی تنہائی بالکل یہی کہہ رہا تھا کہ پولیٹیکل لیڈرز آپ کے ساتھ نیگوسیشن کے بجائے اس وقت ساری نیگوسیشنز پیپل پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہیں, چاہے وہ اقتدار سنبھالنے کے لیے حکومت ہی سے ہوتی ہے جہاں پہ اقتدار ہوتا ہے. لیکن سر جب آخری زمانہ جہاں پہ مفادات ہوتے ہیں, دیکھیں جب لوگ مفادات کی سیاست کریں گے تو وہ اپوزیشن سے نہیں کرتے, وہ حکومت سے کرتے. نہیں سر, لیکن جب آخری ونڈو آ جاتی ہے, سوری معذرت, میرے بھائی میری بات تو سن لیں, میری بات تو سن لیں میرے بھائی. یہ کل کی بات ہے نا کہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ان اتحادی جماعتوں نے, جنہیں آپ بہت بڑا اتحاد سمجھ رہے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہا؟ کیا ایک دوسرے کو انہوں نے ٹارگٹ کلر, دہشت گرد اور بھتہ مافیا اور قبضہ مافیا نہیں کہا؟ یہ عجیب و غریب اتحاد ہے کہ اتحاد بھی کر. اس کا مطلب یہ ہے مشاہد اللہ خان صاحب, معذرت, بریک لیں گے سر, بریک لیں گے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بات واپس سے ہائی لائٹ اسی لیے کر رہا ہوں, اس لیے کہ حالانکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کلر کہتے ہیں, یہ لوگ ایک دوسرے کو بھتہ خور کہتے ہیں, حالانکہ سینٹ الیکشنز میں اب چند ماہ رہ گئے ہیں, حالانکہ اس حکومت کے ٹینیئر میں اب سال 1.5 سال رہ گیا ہے, لیکن پھر بھی وہ سیاسی مستقبل آپس میں جڑ کے دیکھتے ہیں, نہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑ کے. لہٰذا یہ فیوچر مستقبل کے لیے سیاسی تنہائی ہی ہے. اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہمارے مشاہد اللہ خان صاحب, سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب. ایک بریک کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے. یو کین گیو اس یور فیڈ بیک facebook.com/سیاست منع ہے. بیک ٹو یو آفٹر بریک.